بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی۔ جیسے بعض حضرات سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے، تو اس کی تفصیل تو الحمدللہ گزشتہ کلپ میں آ چکی تھی کہ 4 چیزیں ہوں گی تو سمجھ جائے کہ آپ پر زکوٰۃ ہے۔ جیسے سونا ہے، چاندی ہے، کیش رقم ہے، کرنسی وغیرہ، چاہے وہ اکاؤنٹ میں ہوں، چاہے جیب میں، گھر میں، الماری میں ہو، چاہے کسی کو قرض دیا ہو جس کے آنے کی امید ہو، اور نمبر 4 مال تجارت۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتنی ہونی چاہیے؟ کسی کے پاس سونا ہوتا ہے، کسی کے پاس چاندی ہوتی ہے، کسی کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، کیش رقم ہے، یا اسی طرح نہ کسی کے پاس سونا ہے نہ چاندی ہے نہ کیش رقم ہے، بلکہ اس کے پاس مال تجارت ہوتا ہے، یعنی دکان کے اندر مال پڑا ہوا ہے، کپڑے وغیرہ، جوتے چپل کی دکان ہے، اسی طرح کوئی اور بنگڑی وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں جس کی اس کی جو اپنی دکان ہے اور بیچنے والی چیزیں دکان میں رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ کتنی ہونی چاہیے، اس کی مقدار کیا ہے؟ جن مقدار میں آنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے اس کی مقدار بیان کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ سونے کا نصاب عربی اوزان کے اعتبار سے 20 مسقال ہونا چاہیے، عربی اوزان کے اعتبار سے، لیکن اگر تولے کے اعتبار سے شمار کیا جائے تو 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے، اور اگر گراموں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اس پر کتنی زکوٰۃ ہے انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل آئیں گی۔ چاندی کا نصاب، چاندی عربی اوزان کے اعتبار سے 200 درہم ہونی چاہیے۔ درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں چاندی کے سکے درہم ہوا کرتے تھے، وہی چلا کرتے تھے مارکیٹ میں۔ وزن کے اعتبار سے اگر آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو 52.5 تولہ چاندی ہونا چاہیے، اور گراموں کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کتنی واجب ہے؟ 52.5 تولہ چاندی پر کتنی زکوٰۃ نکالنا ہے، زکوٰۃ نکالنے کی مقدار کیا ہے، انشاءاللہ وہ آگے اس کی تفصیل آئیں گی۔ نمبر 3 کیش رقم، روپے پیسہ وغیرہ آپ کے پاس ہے، اتنی رقم ہے کہ جتنی رقم سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تب بھی آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ مال تجارت ہے۔ مال تجارت، دکان میں اتنا مال رکھا ہوا ہے کہ جس کی قیمت سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، اگر خرید سکتے ہیں تو زکوٰۃ واجب ہے۔ یا اسی طرح کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہوتا، 2 تولہ سونا ہوتا ہے، 3 تولہ ہوتا ہے، یا اسی طرح 1 تولہ ہوتا ہے، اور ساتھ میں 1-2 گرام چاندی ہوتی ہے، 4-5 گرام چاندی ہوتی ہے، 2-3 تولے چاندی ہوتی ہے، انگوٹھی ہوتی ہے چاندی کی، پیر میں پہننے کے جو پائل ہوتے ہیں وہ بھی چاندی کے ہوتے ہیں۔ تو اگر دونوں کو ملایا جائے، اس صورت میں دونوں کو ملایا جائے گا، 2 تولہ سونا ہے اور 1-2 تولہ چاندی ہے، تو دونوں کو ملایا جائے گا، اور دونوں کو ملائیں گے اور دونوں کو ملا کر جو قیمت بنتی ہے، اس قیمت میں اگر 52.5 تولہ چاندی آتی ہے تو بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ مثلا ابھی آج کے زمانے میں سونے کا جو ریٹ چل رہا ہے 45,000 روپے تولہ، کسی کے بعد 2 تولے سونا ہے تو 45,000 کے اعتبار سے 90,000 روپے ہو گئے، اور 2 تولے اگر چاندی ہے کسی کے پاس تو 2 تولے چاندی کے 900 روپے ہو گئے۔ 90,900 روپے میں 52.5 تولہ چاندی بہت آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس لیے کہ تولے کے اعتبار سے اگر چاندی کا ریٹ اگر نکالا جائے تو آج کے زمانے میں 25-30 ہزار روپے میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے۔ تو اتنے رقم میں اگر سونا اتنے رقم تک پہنچ جاتا ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تب بھی زکوٰۃ واجب ہو جائیں گے۔ اسی طرح کسی کے پاس 30-40-50 ہزار روپے ہیں، جس سے ہمارے پاس جو ہے اتنی رقم ہے جس سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تب بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اس میں اور ایک بات ذہن میں رکھیں
کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہوتی ہے. آپ کے پاس 3 تولہ سونا ہے، 2 تولہ سونا ہے اور چاندی ہے کچھ تولہ، یا اسی طرح کیش رقم ہے، یا اسی طرح مال تجارت ہے، یہ آپ کے پاس تو ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی آپ پر کب واجب ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیں اس کے اندر کہ جو مال آپ کے پاس ہے وہ مال، اس مال پر جو ہے 1 سال کا گزرنا ضروری ہے. جس پر آپ کی ملکیت ثابت ہو اس ملکیت میں 1 سال کا گزرنا شرط ہے. مثلا 1 محرم کو آپ کے پاس 3 تولہ سونا تھا تو پورا سال گزر گیا، دوسرے سال 1 محرم تک آپ کے پاس وہ سونا برقرار ہو، باقی ہو، تب اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے. 3 تولہ سونا 7 ساڑھے 7 تولہ سونا آ گیا، ساتھ میں کچھ چاندی ہے، کیش ہے، اتنا اگر آ گیا تو زکوٰۃ واجب ہو گئی. اب ادا کب کرنا ہے؟ تو ادائیگی کے لیے سال شرط ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان بالغ ہو گیا، جیسے ہی بالغ ہو گیا اب اس پر نماز روزہ فرض ہو گئے، لیکن نماز روزے کی فرضیت کی ادائیگی کب ہوں گی؟ جب نماز کا وقت ہوگا اور جب رمضان کا مہینہ آئے گا. مثلا کوئی انسان جو ہے رمضان سے پہلے شعبان میں بالغ ہو گیا، رجب میں بالغ ہو گیا، تو بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر روزے تو فرض ہو گئے، لیکن اب رمضان آنے سے پہلے رجب اور شعبان میں فرض روزے کی نیت سے روزے نہیں رکھ سکتا وہ، اس لیے کہ اس کی ادائیگی کا وقت ابھی باقی ہے. رمضان آنے کے بعد اس کی ادائیگی کا وقت ہوتا ہے. ہاں، بعض لوگوں میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں شمسی تاریخ کا اعتبار کرتے ہیں، شمسی تاریخ کو شمار کرتے ہیں، قمری تاریخ کا ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے. شمسی تاریخ کہتے ہیں انگریزی تاریخ کو، اور قمری تاریخ کہتے ہیں اردو تاریخ کو. حالانکہ شریعت کی نگاہ میں قمری تاریخ کا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اعتبار کیا گیا ہے، شمسی تاریخ کا نہیں. مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جو لوگ غلطی جو کرتے ہیں وہ غلطی کیا ہے، لوگ مارچ اور اپریل جیسے انگریزی تاریخ ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، ان تاریخوں کو شمار کرتے ہیں کہ پچھلے سال میں نے مارچ میں زکوٰۃ نکالی تھی تو اس لہٰذا اس سال جو ہے مارچ آ گیا تو سال پورا ہو گیا. شمسی تاریخ یا انگریزی تاریخ کا اعتبار نہیں ہوگا، قمری تاریخ کا اعتبار ہوگا، یعنی اردو تاریخ کا اعتبار ہوگا. مثلا محرم ہے، سفر ہے، اسی طرح رمضان المبارک ہے، ان قمری تاریخ کا اور اردو تاریخ کا اعتبار ہوگا اور ان کو شمار کیا جائے گا کہ پچھلے سال میں نے محرم کے 1 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو زکوٰۃ نکالی تھی، یا محرم کی 10 تاریخ آ گئی لہذا سال پورا ہو گیا. تو اردو تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، اب زکوٰۃ واجب ہو گئی. اب اس کی ادائیگی کب ہے؟ سال کے گزرنے کے بعد. جیسے سال گزر گیا اب زکوٰۃ کی ادائیگی شرط ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. زکوٰۃ جیسے ہی واجب ہو فوراً ادا کرنا ضروری ہے. بلا عذر تاخیر کرنے سے گنہگار ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کا نظریہ ہے بعد میں دے دیں گے، آئندہ مہینے دے دیں گے، کچھ وقت کے بعد دے دیں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. زکوٰۃ ادا ہو گئی تو اس کی ادائیگی میں دیر نہیں کرنی چاہیے. بہت سے مالدار حضرات کے پاس بڑی بڑی مقدار میں زکوٰۃ کی رقم ایسی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، انہیں چاہیے کہ جلد از جلد غریبوں کا حق ان کو ادا کر دیا جائے اور محتاجوں تک ان کی ضرورت کے بقدر محتاجوں تک ان کی زکوٰۃ کی رقم ان کو پہنچائی جائے. اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اب ایک اور آخری سوال، جیسے بہت سارے حضرات پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ میں کتنا مال دیا جائے. کسی کے پاس 1 لاکھ روپے کیش ہے، 2 لاکھ روپے ہے، تو ہم کو زکوٰۃ اس پر کتنی نکالنی چاہیے؟ کسی کے پاس 3 تولہ سونا ہے، کسی کے پاس 4 تولہ سونا ہے، کسی کے پاس 7.5 تولہ ہے، 10 تولہ ہے، کسی کے پاس 15 تولہ سونا ہے، کسی کے پاس چند تولے چاندی ہے. دونوں کو ملائے تو کتنی زکوٰۃ دی جائیں گی؟ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے، ایک اصول یاد رکھیں کہ آپ کے پاس کتنا بھی مال ہو، اگر آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی تو کتنا ہی زیادہ مال ہو، کتنی ہی بڑی رقم ہو، کتنے ہی زیادہ تولے سونا ہو، چاندی ہو، تو اس رقم کو، اس مال کو جمع کیا جائے. اس مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ دینا ضروری ہے. مثلا 1 لاکھ روپے ہیں کیش آپ کے پاس، تو 1 لاکھ پہ اگر 40واں حصہ اگر 1 لاکھ کے 40 حصے کیے جائے تو 2,500 روپے بنتے ہیں. 1 لاکھ کے 40 حصے اگر کر دیا جائے تو 40واں حصہ 2,500 روپے بنتا ہے. اسی طرح آپ اپنا حساب لگا لو، جتنی بھی رقم آپ کے پاس ہے اس کو کیلکولیٹر پر لکھو اور اس کو 40 پر تقسیم کرو، تو 40واں حصہ جو بھی آئے گا وہ حصہ زکوٰۃ بنتا ہے.
بقیہ حصہ جو بچ جاتا ہے وہ آپ کی حلال کمائی ہے، آپ کی حلال رقم ہے، اس کو انشاءاللہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائیں گے، اللہ اس مال کی حفاظت فرمائیں گے، آپ کی صحت کی، آپ کی زندگی کی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو جلد از جلد زکوٰۃ کی فرضیت کی ادائیگی کے توفیق عطا فرمائے۔